اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان کر رہا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو۔ اس ماہ میں ہم پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، اور اس ماہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا، جیسا کہ اس سے پہلے کے بیان میں نے خطبہ شعبانیہ کے کچھ جز کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اپنی تقریر کو تمام کیا تھا۔ جہاں تک میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا، اس سے آگے کا جز بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ جلدی وہ پیچھے کی باتیں جو اس سے پہلے بیان کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس ماہ میں صبر کی جزا جنت ہے۔ اس ماہ میں اللہ مومنین کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس ماہ میں کسی ایک روزے دار کو افطار کرائے گا، اللہ کے نزدیک اس کا ثواب گویا اس نے ایک غلام آزاد کرایا، اور اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس جز تک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خفف فیہ عن مملوک خفف اللہ عنہ حسابہ وہو شہر اولہ رحمہ ووسطہ مغفرہ وآخرہ اجابت والعتق من النار۔ اس کے بعد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جو اپنے غلام کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، اس کے ساتھ حساب میں نرمی سے پیش آئے گا۔ کتنی عظیم بات ہے، اور کس امر کی طرف متوجہ کرایا جا رہا ہے کہ اس ماہ میں جو اپنے غلام کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، بلکہ کہا جا رہا اللہ اس کے حساب میں نرمی سے پیش آئے گا۔ یعنی اگر اس ماہ مبارک میں ہم اپنے خادمین، اپنے غلام کے ساتھ اگر نرمی سے پیش آئیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہمارے حساب میں نرمی سے پیش آئے گا۔ ہے کوئی ایسا بندہ اللہ کا، ہے کوئی ایسی مخلوق جو دعویٰ کر دے، جو یہ بیان کر دے کہ ہم اپنے حساب کو اللہ کے سامنے نہیں دیں گے؟ یا کوئی دعویٰ کرنے والا ایسا ہے جو دعویٰ کرے کہ میرا قضیہ یا میرا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جائے گا؟ جب سب کو یقین ہے، ہر ایک کو یہ یقین ہے کہ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب دینا ہے، تو پھر آج ہمیں وہ وقت مل رہا ہے، اللہ نے وہ وقت فراہم کیا ہے، وہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہمیں مل رہا ہے جس میں ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمی سے پیش آئیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ رحمی سے پیش آئے گا۔ پھر اس
اہم وقت کو ہم اپنے ہاتھوں سے گزرنے نہ دیں، اس وقت کو ہم ضائع نہ کریں، بلکہ جب یہ موقع اللہ نے دیا ہے مخلوق خدا کی خدمت کا تو ہمیں خدمت انجام دینی چاہیے۔ لہذا ان ایام میں زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کی، اللہ کے بندوں کی خدمت انجام دی جائے۔ بڑا ہی عظیم اور رحمت اور برکت کا یہ مہینہ ہے جس ماہ میں اللہ ہمارے ثواب میں اضافہ فرماتا ہے، ہمارے نیکیوں کی جزا میں اضافہ فرماتا ہے۔ وہ برکت کا مہینہ ہمیں ملا ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے خادمین کے ساتھ، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور اس کی بھی جزا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کو سنا کہ وہ اپنی خادمہ کو گالیاں دے رہی ہے اس ماہ مبارک میں۔ رسول نے اسے بلایا اور اس کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔ اس نے کہا میں کیسے کھانا کھا سکتی ہوں، میں تو روزے سے ہوں۔ رسول نے ارشاد فرمایا تمہارا روزہ کیسے رہا، تمہارا روزہ کیسے باقی رہا، تو اپنی خادمہ کو گالیاں دے رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی۔ لہذا فقط کھانے پینے سے پرہیز کا نام روزہ نہیں ہے، یہ ظاہراً ہو سکتا ہے، بلکہ اپنی زبان پہ بھی قابو رکھنا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے فرمایا اے جابر، اس ماہ مبارک میں اگر کوئی روزہ رہے اور رات میں ذکر الہی کرے، توجہ، روزہ رہے اور رات میں ذکر الہی کرے، اور اپنے شکم کو اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچائے، اور اپنی زبان پہ قابو رکھے، جو تیسری بات کہا کہ اپنی زبان پہ قابو رکھے، اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں گے گویا وہ نہر سے نہا کر نکلا ہو۔ اور جب جابر نے یہ سنا تو جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ کتنی اچھی حدیث ہے، لیکن رسول نے جو جواب دیا، رسول فرماتے ہیں کتنے سخت شرائط ہیں، کتنے سخت شرائط ہیں، کہ آپ سخت شرائط بیان کیا گیا، اس کو سخت شرطوں میں شمار کیا گیا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو، اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچائیں اور اپنے زبان پہ قابو رکھیں۔ اور جب ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیتے ہیں، اپنی زبان پہ قابو، اپنے کان پہ قابو، اپنے اعضاء و جوارح پہ قابو، جب ہم ایک حقیقی روزے دار بن جاتے ہیں اس ماہ مبارک میں، تو اللہ کے نزدیک اس حقیقی روزے دار کا، اس حقیقی روزے کا بہت اجر و ثواب ہے۔ بڑی طویل روایت ہے، 30 روز کے روزے کی جزا اللہ نے معین کی۔ ہر روز جب ہمارا روزہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کی جزا ہے، اس کا ثواب ہے، اور ہم اس کو اپنی عقل میں ادراک نہیں کر سکتے کتنا زیادہ وہ ہمیں ثواب دیتا ہے ہر روزے پہ۔ بڑی طویل روایت ہے 30 روز کی۔ آج کوشش کریں گے جہاں تک بیان ہو سکا بیان کریں گے، اس کے بعد کی باقی ایام کے انشاءاللہ تعالی اگلے بیان میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سعید ابن جبیر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سوال کیا کہ اگر اس ماہ مبارک کی
عظمت کو سمجھتے ہوئے اور حقیقی اس ماہ کی عظمت کو اور جو حق ہے اس ماہ کا، اگر اس کی معرفت کے ساتھ کوئی اس ماہ مبارک میں روزہ رہے تو اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روزے دار کا پہلا روزہ مکمل ہوتا ہے، پہلا روزہ مکمل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی میری امت کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو۔ کتنا اجر و ثواب ہے! ایک روزہ جب مکمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اور 10 لاکھ درجات بلند کرتا ہے اور 50,000 شہر بناتا ہے جب ایک روزہ مکمل ہوتا ہے۔ جب دوسرا روزہ مکمل ہوتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن روزے دار نے جتنے قدم اٹھائے ہیں ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت، 1 نبی کا ثواب اور 1 سال روزوں کا ثواب تحریر فرماتا ہے۔ جب ہمارے 2 روزے مکمل ہوتے ہیں، ہمارے قدم، روزے دار کے جو قدم اٹھتے ہیں اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 1 سال کی عبادت اور 1 نبی کا ثواب اور 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ اب یہ روایت سن لینے کے بعد آپ ایسا نہ کیجئے گا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں کہ ہم نے 2 روزے رکھ لیے، اب ہماری تو سال کی نماز مکمل ہو گئی۔ روزہ رکھنا چھوڑ دیں کہ ہم نے تو 2 روزے رکھ لیے، اب ہمارے سال کے روزے ہو گئے۔ نہیں، کوئی ایسی روایت نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہر سال آخر میں کچھ SMS چلتے ہیں اور کچھ بیانات چلتے ہیں کہ اس ماہ میں اگر 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ تمام دنوں کی نماز ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہماری نمازوں کو ہم سے ساقط کر دیتا ہے۔ یاد رہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو انجام دینے سے آپ کی نماز، آپ کا روزہ جو آپ پر فرض ہے، جو آپ پر واجب ہے، وہ آپ سے ساقط ہو جائے گا، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ بہت سے ایسے عمل ہیں جس کو انجام دینے سے آپ کو 70 سال کی نمازوں کا ثواب ملے گا، 70 حج کا ثواب مل سکتا۔ یہ ثواب ہے اللہ کے نزدیک، غور کیجئے گا، یہ ثواب ہے اللہ کے نزدیک کہ آپ اس عمل کو انجام دیں اس ایام میں، ان دنوں میں، تو آپ کو اللہ 70 حج کا ثواب دے گا۔ مثلا آپ کو 70 سال کی عبادت کا ثواب دے گا، آپ کو 70 سال کے روزوں کا ثواب دے گا۔ یہ عمل ہے لیکن یہ ثواب ہے۔ آپ پر سے اصل جو واجب ہے، جو اللہ نے تکلیف عائد کی ہے، وہ آپ پر سے تمام نہیں ہونے والی ہے، وہ قط نہیں ہونے والی ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 4 روزہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روزے دار بندے کے جسم پر جتنے بال ہیں ان میں سے ہر بال کے بدلے جنت میں ایک گنبد تیار کرتا ہے، اور اس گنبد کے اوپر 12,000 گھر اور نیچے 12,000 گھر تیار کرتا ہے، اور ہر گھر میں 1,000 تخت ہوگا، اور ہر تخت پر ایک حور ہوگی، اور ہر روز ایک فرشتہ روزے دار بندے کی خدمت میں آتا ہے اور اس کے پاس ہدیہ ہوتا ہے۔ کتنا اجر و ثواب ہے! جب 3 روزہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک روزے دار کا یہ ثواب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب چوتھا روزہ 4 روزہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ
روزے دار بندے کو جنت میں 70,000 محل عطا کرتا ہے، اور ہر محل میں 70,000 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے میں 50,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر حور ہوں گی، اور اس کے سامنے 1,000 کنیزیں ہوں گی، اور ہر کنیز اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوں گی۔ جب ہمارے 4 روزے مکمل ہوں گے، پھر فرمایا جب 5واں روزہ مکمل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن روزے دار بندے کو جنت ماوا میں 10 لاکھ شہر عطا کرے گا، اور ہر شہر میں 70,000 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے میں 70,000 دسترخوان ہوں گے، اور ہر دسترخوان پہ 70,000 کاسے ہوں گے، اور ہر کاسے میں 60,000 قسم کے کھانے ہوں گے، اور یہ جو 60,000 قسم کے کھانے ہوں گے، یہ ہر کھانا ایک دوسرے سے مختلف ہوگا، کوئی کھانا ایک جیسا نہیں ہوگا، یہ تمام کھانے لذت میں ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں جب 6 روزہ مکمل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن دارالسلام میں 1 لاکھ شہر عطا کرے گا، اور ہر شہر میں 1 لاکھ گھر ہوگا، اور ہر گھر میں 1 لاکھ کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے میں 1 لاکھ سونے کی تخت ہوں گے، جن کی لمبائی 1,000 ہوگی، اور ہر تخت پر ایک حور العین روزے دار بندے کی بیوی ہوگی، اور اس کے 30,000 گیسو ہوں گے جو یاقوت سے بنے ہوں گے، اور ہر گیسو کو کنیز اٹھائے ہوں گی، جب یہ ہمارے 6 روزے مکمل ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے 7ویں روزے مکمل ہوں گے، جب 7 روزہ مکمل ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی جنت نعیم میں 40,000 شہید اور 40,000 صدیق کا ثواب عطا کرے گا، کہ 7 روزہ جب مکمل ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جب 8 روزہ مکمل ہو جائے گا، اس دن اللہ تبارک و تعالی 60,000 عابد اور 60,000 زاہد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا جب 9 روزہ مکمل ہو جائے گا روزے دار بندے کا، اللہ تعالیٰ اس دن 1000 عالم، 9 روزہ جب مکمل ہوگا، اللہ کے نزدیک 1000 عالم اور 1000 اعتکاف کرنے والوں کے برابر ثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اپنے روزے دار بندوں کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جب 10 روزہ مکمل ہو جائے گا تو 70,000 روزے دار بندے کی حاجت پوری ہوگی۔ 70,000 اللہ تبارک و تعالی روزے دار بندے کی حاجت پوری کرے گا جب ہمارے 10 روزے مکمل ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا سورج، چاند، ستارے، حشرات الارض، پرندے، درندے، پتھر، تمام خشکی، تمام دریا، تمام ترائی اور تمام سمندر اور سمندر میں مچھلیاں طلب مغفرت کریں گے۔ یہ ساری مخلوق خدا جن کا نام آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ تمام مخلوق خدا روزے دار بندے کے لیے طلب مغفرت کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا جب 11 روزہ مکمل ہوگا، اللہ تعالی روزے دار بندے کے لیے 4 حج اور 4 عمرے کا ثواب تحریر فرمائے گا۔ ہر حج ایک نبی کے ساتھ ادا کیا گیا ہوگا، اور ہر عمرہ صدیق اور شہید کے ساتھ ادا کیا گیا ہوگا، جب ہمارے 11 روزہ مکمل ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا جب 12 روزہ مکمل ہوں گے، خداوند عالم تمام بدیوں کو، جو روزے دار بندے کی بدی ہے، برائیاں ہیں، اسے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کتنا عظیم ہے پروردگار عالم، اور کتنا بابرکت یہ مہینہ ہے کہ جب ہم
12 روزے مکمل کریں گے، اس کے بدلے اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو، ہماری برائیوں کو تبدیل کر کے، بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جب 13 روزہ مکمل ہوں گے، اللہ تعالیٰ روزے دار بندے کو اہل مکہ اور مدینہ کا ثواب تحریر فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا جب 14 روزہ مکمل ہوگا، اس دن گویا کہ روزے دار بندے نے آدم اور نوح کی زیارت کی، اور اس کے بعد ابراہیم اور داؤد اور سلیمان سے ملاقات کی۔ ان نبیوں کی زیارت اور ان نبیوں سے ملاقات کا ثواب دے گا۔ گویا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ گویا اس دن روزے دار بندے نے تمام نبیوں کے ساتھ 200 سال عبادت کی۔ ہر نبی کے ساتھ مل کر اس نے 200 سال عبادت کی، یعنی جب ہمارے 14 روزہ مکمل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک روزے دار بندے کا یہ اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جب 15 روزہ مکمل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی تمام حاجتوں کو پوری کر دے گا، اور تم کو اور روزے دار بندے کو صبر ایوب کا ثواب تحریر فرمائے گا، اور تمام حاملان عرش طلب مغفرت کریں گے۔ خداوند عالم قیامت کے دن 40 نور عطا فرمائے گا جب ہمارے 15 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک روزے دار بندے کا کیا اجر و ثواب ہے، ہم اور آپ ادراک نہیں کر سکتے، نہیں سمجھ سکتے، لیکن پروردگار عالم کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ ہم پر بہانے تلاش کر کے ہم کو اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہے۔ لہذا آج میں ایک محدود وقت کی وجہ سے اسی مقام پر اور اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں اور ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی باقی ایام کے جو فضائل ہیں، جو ثواب ہے اللہ نے معین کیا ہے، اگلے بیان میں ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آخر میں تمام مومنین کے لیے دعا ہے کہ پروردگارہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، خصوصاً عالمی وبا کووڈ-19 کرونا وائرس جیسے وبا سے پروردگار تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعاؤں میں خاص دعا ہے حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں،